حاصل گرمی جذبات وفا ہے آنسو. برادران ملت، عزیزان گرامی، غلامان حیدر کرار اور عزاداران حسین، یہ مرثیہ اس لیے پڑھ رہا ہوں میں کہ ایام عزا اپنے اختتام پہ پہنچنے والے ہیں، اور ہماری عزاداری کا ماحصل جو ہے وہ آنسو ہے، جو ہماری قوم کی شناخت بھی ہے اور ہمارا سرمایہ حیات بھی ہے. اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ حاصل گرمی جذبات وفا ہیں آنسو، زینت انجمن صدق و صفا ہیں آنسو، رونق جادہ تسلیم و رضا ہیں آنسو، دوستو درد محبت کی دوا ہے آنسو، دوستو درد محبت کی دوا ہے آنسو، دل سلگ جائے جو اشکوں کو روانی نہ ملے، آگ وہ کیسے بجھائے جسے پانی نہ ملے، آگ جو وہ کیسے بجھائے جسے پانی نہ ملے. عزیزان گرامی سامعین، اس آستانے کے فرش پہ میری زندگی میں اور میرے تجربات کے لحاظ سے بہت کم ہے، مگر امید ہے کہ آ جائیں گے انشاءاللہ. اور قبلہ و کعبہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہاں بیٹھتے تھے تو ذرا پڑھنے میں مزہ آتا تھا، وہ بہت دور سے سن رہے ہیں. خیر ان کی مرضی، میں نہیں کہتا کہ آپ وہاں سے تشریف لائیں، آپ بیٹھے رہیے. میں نے ان لوگوں کو سنا ہے کہ انہی علماء سے دیوبند خزائی اور کمیت اسدی جب ذکر مولا کے لیے منبر پر تشریف لے جاتے تھے تو ہمارے ائمہ معصومین، انہی لوگوں سے سنا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں کچھ حوالہ نہیں دے سکتا آپ کا، کہ معصوم نیچے بیٹھتے تھے. پھر ایک نیا صلوات کی دعائیں. حاصل گرمی جذبات وفا ہے آنسو، دوستو درد محبت کی دوا ہے آنسو، زینت انجمن صدق و صفا ہے آنسو، رونق جادہ تسلیم و رضا ہے آنسو، دل سلگ جائے جو اشکوں کو روانی نہ ملے، آگ وہ کیسے بجھائے جسے پانی نہ ملے، شمع روشن ہے یہی شام غریباں کے لیے، ہے یہی ایک ستارہ شب ہجرا کے لیے، مرہم دل ہے یہی سوختہ ساما کے لیے، یہی سب کچھ ہے کسی کوک جلی ماں کے لیے، یہی سب کچھ ہے کسی کوک جلی ماں کے لیے، خنجر غم سے رگے رشتہ ہستی کٹ جائے، اشک آنکھوں سے نہ ٹپکے تو کلیجہ پھٹ جائے، اشک آنکھوں سے نہ ٹپکے تو کلیجہ پھٹ جائے. عزیزان گرامی، اس مرثیے کا موضوع صرف آنسو ہے، اور ہماری قوم کا تہذیبی موضوع جو ہے وہ یہی آنسو ہے. جب مصیبت میں بشر کا نگراں کوئی نہ ہو، جس گھڑی چارہ گرے درد نہاں کوئی نہ ہو، ہم نوا کوئی نہ ہو، راحت جہاں کوئی نہ ہو، کام آتے ہیں وہاں اشک جہاں کوئی نہ ہو، کام آتے ہیں وہاں اشک جہاں کوئی نہ ہو، بے سہاروں کا سہارا بھی مددگار بھی ہے، ڈھال بھی ہے یہی مظلوم کی تلوار بھی ہے، ڈھال بھی ہے یہی مظلوم کی تلوار بھی ہے. رسم رونے کی زمانے سے اگر مٹ جائے، عظمت سلسلہ فکر و نظر مٹ جائے، ساری رومانیت عرض ہنر مٹ جائے، یعنی سرمایہ افکار بشر مٹ جائے، آدمی آہن و فولاد کا پیکر بن جائے، آدمی آہن و فولاد کا پیکر بن جائے، یہ دھڑکتا ہوا دل سوکھ کے پتھر بن جائے، یہ دھڑکتا ہوا دل سوکھ کے پتھر بن جائے، ماں کی ممتا نہ رہے، باپ کی الفت نہ رہے، چھوڑ دے پیار بہن بھائی کی شفقت نہ رہے، اشک رک جائیں تو سینوں میں حرارت نہ رہے، خون جم جائے،
خون اشک رک جائے تو سینوں میں حرارت نہ رہے، خون جم جائے جو اشکوں کی تراوت نہ رہے، آسمانوں سے بھی آواز فغاں آنے لگے، آسمانوں سے بھی آواز فغاں اٹھنے لگے، پھول سے آنچ تو کلیوں سے دھواں اٹھنے لگے، پھول سے آنچ تو کلیوں سے دھواں اٹھنے لگے، مٹ کے رہ جائیں محبت کے اصول و آئین، زشت باقی رہے دنیا میں کہیں اور نہ حسین، ہو نہ انسان کی فطرت اگر اشکوں کی رہین، آدمی آج جسے کہتے ہو بن جائے مشین، آدمی آج جسے کہتے ہو بن جائے مشین، تر نہ ہو آنکھ تو ہونٹوں کا ترانہ جل جائے، یہ گھٹائیں جو نہ برسے تو زمانہ جل جائے، یہ گھٹائیں جو نہ برسے تو زمانہ جل جائے، یہ گھٹائیں جو نہ برسے تو زمانہ جل جائے، زمانہ جل جائے، زمانہ جل جائے۔ محفل غم میں اگر اشک فشانی نہ رہے، محفل غم میں اگر اشک فشانی نہ رہے، بزم ہستی میں کہیں زمزمہ خوانی نہ رہے۔ دیکھیے سب نفسیاتی حقائق ہے عزیزان گرامی، آپ غور کریں گے تو میری تائید کریں گے۔ محفل غم میں اگر اشک فشانی نہ رہے، محفل غم میں اگر اشک فشانی نہ رہے، بزم ہستی میں کہیں زمزمہ خوانی نہ رہے، تذکرہ کیسا حقیقت کا کہانی نہ رہے، اب کیا برسے گا دریا میں جو پانی نہ رہے، اشک کیا برسے گا دریا میں جو پانی نہ رہے، قلب انسان جو نہ اشکوں کی نمی پائے گا، آدمی قلب انسان جو نہ اشکوں کی نمی پائے گا، آدمی ٹوٹ کے راہوں میں بکھر جائے گا، آدمی ٹوٹ کے راہوں میں بکھر جائے گا، آدمی ٹوٹ کے راہوں میں بکھر جائے گا۔ رونے والے جو رکے گردش دورہ رک جائے، جنبش نبض حیات دل انسان رک جائے، رونے والے جو رکے گردش دورہ رک جائے، جنبش نبض حیات دل انسان رک جائے، چاند بجھ جائے کہیں نیر تابان رک جائے، ایک لمحے کو اگر دیدے گریاں رک جائے، ایک لمحے کو اگر دیدے گریاں رک جائے، شب تاریخ کو عنوان سحر مل نہ سکے، آدمی پھرتا رہے گلیوں میں گھر نہ مل نہ سکے۔ عزیزان گرامی، گھر بنتا ہے محبت سے، اور محبت کی علامت آنسو ہے۔ اشک سوئی ہوئی الفت کو جو آواز نہ دیں، شیر مادر کی جگہ زہر کی بوندیں ٹپکیں، باپ بیٹوں کا لہو چوس لیں اور فخر کریں، مائیں آغوش سے بچوں کو جدا کرنے لگے، ورقِ فکر ہو ردی کے پلندوں کی طرح، کھا لے انسان کو انسان درندوں کی طرح، کھا لے انسان کو انسان درندوں کی طرح۔ دل جو سینے میں ہے زندہ تو بہیں گے آنسو، دل جو سینے میں ہے زندہ تو بہیں گے آنسو، خون دوڑے گا رگوں میں تو بنیں گے آنسو، اپنے جذبات اٹھیں گے تو گریں گے آنسو، لب جنبش میں ہے جب تک نہ رکیں گے آنسو، شمع بجھ جائے تو محفل میں اندھیرا ہو جائے، تر نہ ہو آنکھ جو انسان کی تو اندھا ہو جائے، تر نہ ہو آنکھ جو انسان کی تو اندھا ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ گزارش ہے کہ نعرہ سلوات بلند کر دیجئے تو ذرا مجھے بھی حوصلہ ہے۔ شام میں تنہائیوں شام تنہائیوں وحشت میں سہارا ہے یہی، غم کے طوفان جب اٹھے تو کنارا ہے یہی، جو چمکتا ہے شب غم میں وہ تارا ہے یہی، جو چمکتا ہے شب غم میں وہ تارا ہے یہی، آنکھیں کہتی ہے کہ قدرت کا اشارہ ہے یہی، اشک میں اشکوں میں بھیگ کے خوشیوں کا ثمر ڈھلتا ہے، جب برستا ہے یہ نیسا تو گوہر ڈھلتا ہے، جب برستا ہے یہ نیسا تو گوہر ڈھلتا ہے، انہی اشکوں سے رواں ہے رگے ہستی میں لہو، انہی اشکوں سے ایسا سب جہانے منو تو، انہی اشکوں سے چھلکتا ہے عبادت کو صبح، گونجتی ہے انہی اشکوں سے صدائے یاہو، چاکے دامان عبادت کو رفو کرتے ہیں، اٹھ کے راتوں کو جو اشکوں سے وضو کرتے ہیں، اٹھ کے راتوں کو جو اشکوں سے وضو کرتے ہیں، تاج اخلاق و مروت کا نگینہ ہے یہی، ناز ہے پیار کو جس پر وہ خزینہ ہے یہی، بحر آلام و مصائب میں سفینہ ہے یہی،
یہی مکہ ہے غریبوں کا مدینہ ہے، یہی مکہ ہے غریبوں کا مدینہ ہے، یہی غم گسارے دل پابند بھلا کہتے ہیں، ہم اسے خانہ مفلس کا دیا کہتے ہیں، ہم اسے خانہ مفلس کا دیا کہتے ہیں۔ ایک موہوم تصور خوشی غم کے بغیر، رنگ رخسار عبث دیدہ پرنم کے بغیر، لطف شادی کہاں ہنگامہ ماتم کے بغیر، پھول بھی ہنس نہ سکے قطرہ شبنم کے بغیر، پھول بھی ہنس نہ سکے۔ ایک موہوم تصور خوشی غم کے بغیر، رنگ رخسار عبث دیدہ پرنم کے بغیر، لطف شادی کہاں ہنگامہ ماتم کے بغیر، پھول بھی ہنس نہ سکے قطرہ شبنم کے بغیر، تر نہ ہو دامن گلشن گلے تر جلنے لگے، اشک آنکھوں سے نہ ٹپکے تو سحر جلنے لگے، اشک آنکھوں سے نہ ٹپکے تو سحر جلنے لگے، نور حق دامن ہستی میں سمو لیتے ہیں، گل احساس کو اشکوں سے بھگو لیتے ہیں، داغ آئینے کردار کے دھو لیتے ہیں، قابل رشک ہے وہ لوگ جو رو لیتے ہیں، قابل رشک ہے وہ لوگ جو رو لیتے ہیں، ایک قطرہ جو مسلح پر ٹپک جاتا ہے دامن رحمت مولا میں جگہ پاتا ہے، جذبہ غیظ دامن رحمت مولا میں جگہ پاتا ہے، کب نگاہوں تمہیں اشکوں کا نہیں ہے عرفان، اس کے پروردہ ہے دنیا میں قلم ہو کے زبان، اس کے پروردہ ہے دنیا میں قلم ہو کے زبان، غور سے دیکھو تو نکلیں گے ہزاروں عنوان، ایک قطرے کی بلاغت پہ کتاب قربان، ایک قطرے کی بلاغت پہ کتاب قربان، کتاب قربان، ایک قطرے کی بلاغت لکھے تو اس کی کوئی تفسیر تو دفتر بن جائے، پھیل جائے جو یہ قطرہ تو سمندر بن جائے، پھیل جائے جو یہ قطرہ تو سمندر بن جائے، دیدہ غور سے دیکھو تو ان عشقوں کا اثر جہاں جلد آتے ہیں اظہار و بیاں کے پیکر، بات جو ہوتی ہے الفاظ کی حد سے باہر، بات جو ہوتی ہے الفاظ کی حد سے باہر، اس کو کہتے ہیں زمانے سے یہی دیدہ تر، یہ بھی ایک طرز بیان ہے، انہیں آنسو نہ کہو بے زبانوں کی زبان ہے، انہیں آنسو نہ کہو بے زبانوں کی زبان ہے، انہیں آنسو نہ کہو۔ تاج شوق کے حق میں پرے پرواز ہے یہ، انکہی باتوں کو کہتا ہوا غماز ہے یہ، جس کو احساس نے چھیڑا ہے وہی ساز ہے یہ، سننے والے ہو تو آواز ہی آواز ہے یہ، سننے والے ہو تو آواز ہی آواز ہے یہ، جب زباں بندی کے احکام دیے جاتے ہیں تب انہی اشکوں سے پیغام دیے جاتے ہیں، تب انہی اشکوں سے پیغام دیا۔ آج کی دنیا کو جو پیغام جا رہا ہے ہمارے آنسوؤں سے وہ آپ کے سامنے ہے، اور دوسری طرف ان آنسوؤں کے مخالفت میں جو طریقہ اپنایا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ آنسوؤں کو فتح حاصل ہوئی ہے، اس عہد میں بھی آنسوؤں کو فتح حاصل ہوگی۔ جب زباں بندی کے احکام دیے جاتے ہیں تب انہی اشکوں سے پیغام دیے جاتے ہیں، آدمی زندہ ہے اگر دیدہ نم زندہ ہے ادب زندہ اگر نغمہ غم زندہ ہے، سوز جب تک ہے زبانوں میں قلم زندہ ہے، طفل نو رو کے بتاتا ہے کہ ہم زندہ ہیں، طفل نو رو کے بتاتا ہے کہ ہم زندہ ہے، سانس لینے نہیں پاتے کہ گزر جاتے ہیں، جن کو رونا نہیں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں، جن کو رونا نہیں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں، جس کو احساس محبت ہے وہ روئے گا ضرور، جس کو احساس محبت ہے وہ روئے گا ضرور، جس کے سینے میں حرارت ہے وہ روئے گا ضرور، درد جس دل میں امانت ہے وہ روئے گا ضرور، جس کو کچھ خوف مشیت ہے وہ روئے گا ضرور، وقت پڑ جائے تو ہر اہل زمین روتا ہے، صرف شیطان زمانے میں نہیں روتا ہے، صرف شیطان زمانے میں نہیں روتا ہے، اہل دل روئے ہیں صاحب نظرہ روئے ہیں، صاحب درد بسدہ ہو فقہ روئے ہیں، غم حمزہ میں شاہ کون و مکان روئے ہیں، ہمیں کیا چیز رسول دو جہاں روئے ہیں، ہمیں کیا چیز رسول دو جہاں روئے ہیں، رونے والوں کو جو رکھو گے خطا کاروں میں، انبیاء بھی نظر آئیں گے گنہگاروں میں،
انبیاء بھی نظر آئیں گے گنہگاروں میں، انبیاء بھی نظر آئیں گے گنہگاروں میں، انبیاء بھی نظر آئیں گے دیدہ نوح نے پائی تھی بصیرت اس کی، دل ایوب بتائے گا حلاوت اس کی، چشم یعقوب سے پوچھے کوئی لذت اس کی، ابن مریم کو بھی پڑتی تھی ضرورت اس کی، حضرت آدم و حوا کی روایت ہے یہی، انبیاء نے جو نکالی ہے وہ بدعت ہے یہی، انبیاء نے جو نکالی ہے وہ بدعت ہے یہی، ہم نے نہیں نکالی۔ کون کہتا ہے کہ رونا ہے شکست ہمت، دل بزدل کو نہیں دید ہے تر سے نسبت، اشک بہتے ہیں تو بڑھ جاتی ہے دل کی طاقت، گریہ غم نے مجاہد کو عطا کی قوت، شب کو محراب میں روتے تھے جو شبنم کی طرح، دن کو میدان میں نکلے وہی غم کی طرح، دن کو اشک کمزور ارادوں کی علامت ہے اگر، گریہ کن قوم زمانے میں ہے زندہ کیوں کر، ہم کر ٹکرائے ہیں دنیا سے بعید دید ہے تر، شام و بغداد کی تاریخ سے پوچھو جا کر، ہاں یہ سچ ہے کہ رہے ظلم میں آگے تو نہ تھے، رونے والے کبھی میدان سے بھاگے تو نہ تھے۔ کہتے ہو خوف کی بنیاد ہے یہ اشک رما، تم نے دیکھا نہیں شاید ابھی انداز فغاں، ہوتے ہیں تیغوں کی جھنکار میں ہم لوح کنا، کرتے ہیں تذکرہ درد سرے لوک سنا، پستی سیرت و کردار میں روتے نہیں ہم، ڈر کے فوجوں سے کسی غار میں روتے نہیں ہم، ڈر کے فوجوں سے کسی غار میں روتے نہیں ہم، لشکر ظلم کو راہوں سے ہٹا دیتا ہے، دھجیہ دامن باطل کی اڑا دیتا ہے، حشر دنیا شقاوت میں حشر دنیا شقاوت میں اٹھا دیتا ہے، ہیبت خنجر و شمشیر مٹا دیتا ہے، اب بھی آتی ہے صدا ظلم کے ایوانوں سے، یہ وہ قطرہ ہے جو ٹکراتا ہے طوفانوں سے، یہ وہ قطرہ ہے جو ٹکراتا ہے طوفانوں سے، ڈرتے رہتے ہیں صدا اہل قبلہ۔ میں کچھ اگر کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ میں بہت زیادہ لے رہا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ لوگ آ رہے ہیں دھیرے دھیرے، اگر ایک منتھ پہ ایک آدمی کا اضافہ ہوگا تو ڈرتے رہتے ہیں صدا اہل سیاست اس سے، حق پسندوں کو ملا کرتی ہے طاقت اس سے، رہتی ہے لرزہ برندام حکومت اس سے، کانپتا ہے دل ارباب سیاست اس سے، ظلم کے ہر در و دیوار ہلا دیتا ہے تو پانی ہے مگر آگ لگا دیتا ہے، دیکھیے آگے مرثیے کو پسند کرنے والے، میں بہت پرانا مرثیہ پڑھ رہا ہوں، قبلہ کاظمی صاحب معاف کریں گے، پڑھنا تو آپ لوگوں اب یہ بڑھاپے میں اب یہ آپ ہی لوگوں کا کام ہے کہ ان مرثیوں کو زندہ رکھیں، میں تو بس پڑھ رہا ہوں۔ ظلم کے ہر در و دیوار ہلا دیتا ہے تو پانی ہے مگر آگ لگا دیتا ہے، جس گھڑی باد نبی حق پہ پڑی تھی افتاد، چپ تھی تیغ علوی گرم عمل اہل فساد، دل ہلا دیتی تھی خاتون جنا کی فریاد، انہی اشکوں سے کیا بنت پیمبر نے جہاد، ضربت قلعہ شکن سے بھی گرا بار ہے یہ، جس کو زہرا نے چلایا ہے وہ تلوار ہے یہ، جس کو زہرا نے چلایا ہے وہ تلوار ہے یہ، شوق تھا ہم کو مٹانے کا ستمگاروں میں، شوق تھا ہم کو مٹانے کا ستمگاروں میں، شور تھا ڈال دو اس قوم کا خونگاروں میں، شور تھا ڈال دو اس قوم کا خونگاروں میں، کوئی زندہ نہ بچے شہ کے عزاداروں میں، ارے زندہ چنوائے گئے ظلم کی دیواروں میں، مٹ گئی سلطنتیں دید نم ہے موجود، دیکھ لو اشکوں کا اعجاز کہ ہم ہیں موجود، دیکھ لو اشکوں کا اعجاز کہ ہم ہیں موجود، انہی اشکوں نے سنوارا ہے زمانے کا مزاج، انہی اشکوں نے کیے ظلم کے لشکر تاراج، انہی اشکوں نے لیا اہل عداوت سے فراج، انہی اشکوں نے اتارا سر نااہل سے تاج، انہی اشکوں نے اتارا سر نااہل سے تاج، گرے آنکھوں سے غم تشنہ دہانی بن کر، ابرے مختار کی تلوار کا پانی بن کر، ابرے مختار کی تلوار کا پانی بن کر، آنسوؤں کا وہ مجاہد، آنسوؤں کا
وہ مجاہد ہو جو تاریخ میں آنسوؤں کا وہ مجاہد پہ سرے صفت رسول زینت سجدہ کنا عابد بیمار و ملول حامل صدق و صفا وارث آئین و اصول مالک زور علی شیر نیستان بطول کام اشکوں سے لیا ضربت حیدر کی طرح اٹھ کے در ظلم کا توڑا در خیبر کی طرح شاید نہیں عزیزان کرام تاریخ ہے ہو جو تاریخ میں یہ جلوہ نمائی تو کہو ہو جو تاریخ میں یہ جلوہ نمائی تو کہو لشکروں کی ہوئی ہو یوں جو تباہی تو کہو لشکروں کی ہوئی ہو یوں جو صفائی تو کہو ضرب ایسی جو کسی نے ہو لگائی تو کہو کہیں اس شان کی دیکھی ہو لڑائی تو کہو کہیں اس سید سجاد کا مجاہدہ کہیں اس شان کی دیکھی ہو لڑائی تو کہو ضرب ایسی جو کسی نے ہو لگائی تو کہو اپنے دربار میں بھی بانی شر بچ نہ سکے بچ گئے تیغ سے اشکوں سے مگر بچ نہ سکے بچ گئے تیغ سے اشکوں سے مگر بچ نہ سکے بچ گئے تیغ سے اشکوں سے مگر بچ نہ سکے وہ بجھی آگ وہ پڑھنے لگی اشکوں کی پھوار وہ چلی شام کے زندہ سے دو دائری تلوار وہ ہلا قصر ستم کانپ اٹھی وہ دیوار وہ گرا تاج وہ تخت الٹا وہ بھاگے کفار فوجیں گھبرا کے جہنم کی طرف جانے لگی ارے کوفہ کیا موت کی دیوار سے ٹکرانے لگی وہ بہا جانب منبر پہ سرے تشنہ دہن دیکھی واقعہ تاریخ ہے شاعری نہیں ہے وہ بڑھا جانب منبر پہ سرے تشنہ دہن وہ اٹھی اشکوں کی بوچھار میں آواز بزن اہل دربار وہ خاموش ہوئے بول اٹھا رن وہ کٹی رشتہ نسل اموی کی گردن پھر سے سن لیجئے وہ بڑھا جانب منبر پہ سرے تشنہ دہن وہ ہوئی اشکوں کی بوچھار میں آواز بزن وہ ہوئی اشکوں کی بوچھار میں آواز بزن اہل دربار وہ خاموش ہوئے بول اٹھا رن وہ کٹی رشتہ نسل اموی کی گردن لشکر ظلم پہ اشکوں کی چڑھائی دیکھیں کہہ دو دادا سے کہ پوتے کی لڑائی دیکھیں کہہ دے دادا سے کہ شاعری اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر اس نسل کا پتہ نہیں چلا آہ مظلوم اٹھی بس اے سیاست کے تراشے ہوئے اے سیاست کیا کہا جرم ہے اسلام میں یہ اشک رواں کیا کہا دین میں بدعت ہے غریبوں کی فغاں کیا کہا حق کا گنہگار ہے ہر نوحہ گناہ غم کی توہین بہت کر چکے اہل جہاں غم کی توہین بہت کر چکے اہل جہاں اپنے خود ساختہ فتووں کی دکا بند کرو سن لے مادر شبیر زباں بند کرو سن لے مادر شبیر زباں بند کرو اے سیاست کے تراشے ہوئے ذہنوں ہٹ جاؤ کہتے ہو سید مظلوم پہ آنسو نہ بہاؤ کٹ گئی ظلم کی شب صبح ہوئی ہوش میں آؤ اب تو ان اشک سحر خیز پہ پہرے نہ بٹھاؤ غم شبیر سے ٹکرا کے پگھل جاؤ گے ہاتھ رکھو گے ان اشکوں پہ تو جل جاؤ گے ہاتھ رکھو گے ان اشکوں پہ تو جل جاؤ گے تم سے پہلے بھی یوں ہی کم نظری نے روکا لشکر ظلم بڑھا فوج شقی نے روکا دور عباسیوں عہد اموی نے روکا ان تڑپتے ہوئے اشکوں کو سبھی نے روکا غم نصیبان محبت کسی پہلو نہ رکے بہ گیا دل کا لہو آنکھ کے آنسو نہ رکے بہ گیا دل کا لہو آنکھ کے آنسو نہ رکے پڑ گئی بہ گیا دل کا لہو آنکھ کے آنسو سن لیجئے پڑ گئی اوس سنکتے ہوئے سوفاروں پر بجلیاں گرنے لگی غم کی ستم گاروں پر جم گئی برف دہکتے ہوئے انگاروں پر آ گئے اشک جو مظلوم کے رخسانوں پر خاک درباروں صفے لشکرے کی ہلتی رہی ہم جہاں روئے ہیں صدیوں وہ زمین ہلتی رہی ہم جہاں روئے ہیں صدیوں وہ زمین ہلتی رہی کسی جھگڑے سے ہے مطلب نہ لڑائی سے ہے کام ہم کو دینا ہے فقط اہل وفا کا پیغام اہل دنیا کو مبارک ہو یہ تیغ اور یہ حسام ہاتھ خالی ہمیں سمجھے نہ مگر بد انجام لوگ جب ظلم کو معیار بنا لیتے ہیں ہم انہی اشکوں کو تلوار بنا لیتے ہیں ہم انہی اشکوں کو تلوار بنا لیتے ہیں
ہم انہی اشکوں کو تلوار بنا لیتے ہیں، انہی اشکوں نے زمانے میں سنوارا ہم کو، انہی اشکوں سے ملا غم کا کنارا ہم کو، جب زمانے کے مظالم نے پکارا ہم کو، انہی اشکوں نے دیا بڑھ کے سہارا ہم کو۔ دل تمہارا غم مظلوم سے گھبراتا ہے، ہم تو رو لیتے ہیں جو کچھ دیر تو چین آتا ہے، ہم تو رو لیتے ہیں کچھ دیر تو چین آتا ہے۔ کاش تم نے بھی کبھی اشک بہایا ہوتا، کبھی روتے کبھی غیروں کو رلایا ہوتا، پلکوں پر ٹوٹ کے تارا کوئی آیا ہوتا، غم مظلوم کو سینے سے لگایا ہوتا۔ دل کی سوکھی ہوئی دیواروں کو خون ملتا ہے، رو کے دیکھو تو کبھی کتنا سکون ملتا ہے، رو کے دیکھو تو کبھی روح بے چین نظر تشنہ دہن رہتی ہے، غم جاں رہتا ہے نے فکر بدن رہتی ہے، اشک جب تک نہ بہے دل میں گھٹن رہتی ہے، آنکھ ہو خشک تو سینے میں جلن رہتی ہے، چشمے خوبار جو کچھ دیر ٹھہر جاتی ہے، کان میں گریہ زہرا کی صدا آتی ہے، کان میں گریہ زہرا کی صدا آتی ہے، کہتی ہے بے کس و دلگیر پہ رونے والو، ستم لشکر بے پیر پہ رونے والو، کشتہ خنجر و شمشیر پہ رونے والو، زندہ باد ہے میرے شبیر پہ رونے والو، کیا کروں گی جو تہی دستے سوالی رہ جائے، رونے والو میرا رومال نہ خالی رہ جائے۔ وہ بھی دن تھے کہ ان اشکوں پہ لگے تھے پہرے، حکم تھا وہ بھی دن تھے کہ جب ان اشکوں پہ لگے تھے پہرے، حکم تھا درد کے مارو کو کہ آنسو نہ بہے، الاتش کی لبے تشنا پہ صدا آ نہ سکے، لاش پامال ہو بھائی کی بہے لف نہ کرے، داغ ممتا کا کلیجے سے نہ دھونے پائے، ماں جمالات کی میت پہ نہ رونے پائے، دیکھ کر بچوں کے چہروں پہ تماچوں کے نشان، مائیں کہتی تھے کہ عباس دلاور ہو کہاں، کسی مظلوم کی سن لیتے تھے، ظالم جو فغاں آ کے رکھ دیتے تھے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ سنا، نظریں اٹھ جاتی تھیں جب ظلم کے بادل کی طرف، بچے گھبرا کے نکل جاتے تھے جنگل کی طرف، شور تھا فوجوں میں ہر بیوی کی چادر لے لو، تھی یہ رانڈوں کی صدا، ہائے پکارے کس کو، تکتی تھی چاروں طرف بانی سکینہ رو رو، مائیں سمجھاتی تھی بچی کو کسے ڈھونڈتی ہو، اے میری جان نہیں اب کوئی آنے والا، سو گیا خاک پہ سینے پہ سلانے والا، بچے سہمے تھے غم و درد کے مارے چپ تھے، چاند تھا غم کی گھٹاؤں میں ستارے چپ تھے، فوجیں خاموش تھی دریا کے کنارے چپ تھے، رات ڈوبی تھی اندھیروں میں نظارے چپ تھے، دور جنگل میں بس ایک سوختہ جان روتی تھی، بیٹے کی لاش پہ شاید کوئی ماں روتی تھی، سو گیا رات کی باہوں میں جو میدان بلا، اور مظلوم سکینہ کو پدر یاد آیا، نکلی خیمے سے اندھیرے میں وہ مجبور جفا، ہر قدم پر یہ صدا تھی کہ کہاں ہو بابا، بھولے اس پیاسی کو عباس دلاور کی طرح، تم بھی میدان سے نہ لوٹے، علی اکبر کی طرح پانی دیتا ہے کوئی اور نہ غذا دیتا ہے، ماں کی گودی میں جو بیٹھوں تو اٹھا دیتا ہے، بے پدر دیکھ کے ہر ایک صدا دیتا ہے، جو بھی آتا ہے تماچا وہ لگا دیتا ہے، کیسے بھڑکے ہوئے شولوں سے نکل جاتی میں، بھی اماں نے بچا لیتی تو جل جاتی میں، کوئی سنتا نہیں فریاد بھی لگتی ہوں میں، اب تو جلتے خیموں کی طرف دیکھ کے ڈرتی ہوں میں، آپ کی راہ بڑی دیر سے تکتی ہوں میں، علم ہے آپ کو 2 روز کی پیاسی ہوں میں، غم نصیبوں کو دم آب و غذا کچھ نہ ملا، ہو گئی شام تماچوں کے سوا کچھ نہ ملا، ہو گئی شام تماچوں کے سوا کچھ نہ ملا،
تماشوں کے سوا کچھ نہ ملا، اف وہ ننھی سی مسافر، وہ رہے غم کا سفر، یا علی کہتی تھی گھبرا کے، جو لگتی ٹھوکر آتی تھی بن کی ہواؤں میں جو خوشبوئے پیدل، مطمئن ہو کے ٹھہر جاتا تھا ننھا سا جگر، رو کے کہتی تھی بلاؤں کا بسیرا ہے بہت، انگلیاں تھام لو بابا کیا اندھیرا ہے بہت، انگلیاں تھام لو بابا کہ اندھیرا ہے بہت، انگلیاں تھام لو بابا کہتی تھی رو کے مذہب خاک سے اٹھو بابا، اپنی آغوش میں بے کس کو چھپا لو بابا، سو رہا ہے کہیں جنگل میں جگا لو بابا، میرے بھیا علی اصغر کو بلا لو بابا، وہ اثر تھا کہ فضا دشت کی تھرانے لگی، ایک بیک حلقے مریدہ سے صدا آنے لگی، آئی آواز شہیدی جو سہارا بن کر رکھ دیا سینہ شبیر پہ مظلوم نے سر، لب پہ تھا ہائے پدر ہائے پدر ہائے پدر، ارے دل معصوم کے جذبات، لب پہ تھا ہائے پدر ہائے پدر ہائے پدر، دل معصوم کے جذبات، بتاؤں کیوں کر رو کے کہتی تھی یہی حشر اٹھاؤں گی میں، اب تمہیں چھوڑ کے مقتل سے نہ جاؤں گی میں، جس میں شہ سے کبھی گھبرا کے نکالے سوفار، اندھیرے میں بچی باپ کی لاش تک پہنچ گئی ہے، جس میں شہ سے کبھی گھبرا کے نکالے سوفار، ارے ڈھونڈتی تھی کبھی گیسوئے شہ عرش مقار، چاہتی تھی کبھی رخساروں پہ رکھ دے رخسار، چاہتی تھی کبھی رخساروں پہ رکھ دے رخسار، ہاتھ پھیلایا کہ لگ جائے گلے سے ایک بار، اف وہ بچی جو اندھیروں میں سحر ڈھونڈتی تھی، ہائے باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی سر ڈھونڈتی تھی، باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی سر ڈھونڈتی تھی، کہتی تھی رو کے بس اب خاک سے اٹھو بابا، آہ کرتی تھی تو ہل جاتا تھا میدان بلا، رونے والوں نہ سنو تذکرہ ظلم و جفا، کس طرح بچی ہوئی باپ کے سینے سے جدا، لاش شبیر کی میدان میں تھراتی رہی، ہائے دیر تک شمر کے دروں کی صدا آتی رہی، دیر تک شمر کے دروں کی صدا آتی رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدی و مولائی پالنے والے ہماری اس مرثیے کے اس مختصر سے مجلس کو بھی قبول فرما لیں، پالنے والے ہمارے آنسوں کو رومال مرضی جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، پالنے والے ہماری قوم کو، ہمارے نوجوانوں اور بچوں کو ایسا کردار اور علم دے دے جو دوسری قوموں کے درمیان دین اہل بیت کے تعارف کا ذریعہ بن جائے۔